ٹھیک ہے جی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. لیکچر نمبر 193. 90 اور 3 93 193. تو اس جو ہم غزوہ ذات الرقاع بیان کر رہے ہیں نا، تو یہ غزوہ ذات الرقاع میں جو ہے نا معجزات بھی ظاہر ہوئے ہیں نبی علیہ صلاۃ والسلام سے. تو ہم ان کا جو ہے نا وہ ذکر خیر کریں گے. وہ یہ ہے کہ اس کو نا غزوے کو الاعاجیب بھی کہا جاتا ہے. عجیب کی جمع ہے نا، یعنی کہ جو چیز عجیب ہو، قانون سے ہٹ کر ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں یہ عجیب و غریب چیز ہے. تو اس میں نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ معجزات کا بھی ظہور ہوا ہے، یا اس کے ضمن میں مفسرین کرام نے کچھ معجزات کا ذکر کیا ہے، چاہے اس واقعے سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو. تو اس لیے یوں سمجھے کہ آج کا جو موضوع ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جو ہے نا ایک مرتبہ آپ نجد کے علاقے میں موجود تھے، اور قیلولہ کرنے کے لیے نا ایک کانٹے دار درخت جو تھا نا اس میں آپ آرام فرما رہے تھے. صحابہ کرام بھی جہاں جہاں درخت کا سایہ ملا ادھر لیٹ گئے، تو تھوڑی تھوڑی دور ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک سائے دار جگہ ملی، آپ ادھر لیٹ گئے. سفر کی تھکاوٹ، دوپہر کی گرمی، پھر سایہ دار درخت جب میسر آیا تو سب صحابہ کرام اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام میٹھی نیند جو ہے نا وہ سو گئے. تو ایک شخص تھا دشمنوں میں سے، اس کا نام تھا غورس. کہنے لگا کہ میں تمہارا کام آسان کرنے کے لیے جو ہے نا ایک کام نہ کروں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تو توبہ نعوذ باللہ میں آپ کو سوتے ہوئے حالت میں آپ کو قتل کر دوں گا. تو انہوں نے کہا یہ مشکل کام تم کیسے کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں موقع سے فائدہ اٹھا کر جو ہے نا آپ کو دھوکے سے قتل کر دوں گا. چنانچہ وہ روانہ ہوا اور صحابہ کرام سے نہ بچتا بچاتا ان سے آپ کے قریب پہنچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی. اس نے نا میان سے تلوار نکالی اور چیلنج کرنے لگا کہ اب آپ کو کون بچائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی تو سامنے دشمن تلوار سونتے کھڑا تھا اور آپ کو چیلنج کر رہا تھا کہ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. آپ نے نہایت ہی صبر اور جرأت سے جواب دیا، اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب سے اس کا دل ہل گیا، ہاتھ کانپنے لگے، تلوار گر گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھا لی، فرمایا آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. خوف کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی. اب معافی پر اتر آیا، کہنے لگا جی آپ مجھے معاف کر دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دعوت اسلام دی کہ تم اس مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا میں یہ اسلام تو میں قبول نہیں کروں گا، لیکن میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ کے خلاف میں کبھی نہیں لڑوں گا، نہ کبھی آپ کے دشمنوں کا ساتھ دوں گا. آپ نے اسے معاف کر دیا. بڑی بات ہوتی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا، وہ حاضر ہوئے تو آپ نے اسی غورس عرابی کا سارا قصہ سنایا. تو وہ نہ شرم کے مارے آپ کے قدموں ہی میں بیٹھا تھا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واپس جانے کی اجازت دے دی. وہ چلا گیا.
تو جب وہ چلا گیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا. لوگوں نے کہا جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا. اس نے کہا کہ میں اس وقت دنیا کے سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت کی زیارت کر کے آ رہا ہوں. میں ان کی زیارت کر کے آ رہا. چنانچہ جو ہے نا اب پھر آپ نے حکم دیا کہ اب جب بھی کوئی لشکر جائے تو الگ الگ آرام نہ کرے بلکہ اکٹھے ہو کر آرام کرے. پھر صحابہ کرام کا یہ حال ہوتا تھا کہ اس طرح قریب قریب لیٹے ہوئے ہوتے تھے کہ اگر بڑی چادر ان کے اوپر تانی جائے نا تو سب اس چادر کے نیچے آ جائے. اتنے قریب قریب ہوتے کیونکہ واقعی دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے نا. ایک بندہ دور گیا ہے تو دشمن اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے. تو پھر آپ نے یہ ہدایت جاری کی فرمایا کہ تمہارا ان وادیوں میں گھاٹیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے، اکٹھے ہو جاؤ. پھر راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ حرہ واقم ایک مقام ہے، حرہ واقم. نبی علیہ السلام ادھر پہنچے تو آپ کو نا ایک بڑی پریشان حال ماں ملی. اس کے بچے کو نا مرگی کے دورے پڑتے تھے. اس نے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری دیکھی، تیزی سے آپ کی طرف لپکی اور اس نے التجا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بیٹا جو ہے نا شدید بیمار ہے، اس کی وجہ سے سارے گھر والے پریشان ہیں. اسے ایک ہی دن میں کئی بار مرگی کے دورے پڑتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے لاؤ، بچہ مجھے دو. اس نے بچہ آپ کے نا ہاتھ مبارک میں دے دیا. آپ نے نہایت شفقت سے اسے اپنی گود میں لے لیا. پھر فرمایا تو اپنا منہ کھول. اس نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے نا اپنے لاب دہن اس کے 3 بار اس کے منہ میں ڈالا. فرمایا بسم اللہ انا عبداللہ احسن عدو اللہ، میں اللہ کا نام لے کر دم کرتا ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اے اللہ کے دشمن شیطان دفع ہو جائے. یہ دم کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے بچے کی اس کی ماں کو تسلی دی اور بچہ اس کے حوالے کر دیا اور فرمایا پریشان مت ہونا، انشاءاللہ تمہارا بچہ تندرست ہو جائے گا اور یہ شیطان اسے دوبارہ تنگ نہیں کرے گا. پھر فرمایا اب تم جاؤ، ہم جہاد پر جا رہے ہیں. یہ جاتے ہوئے تھا نا، جب ہم واپس آئیں تو تم نے مجھے بتانا ہے کہ تمہارے بچے کا کیا حال ہے، پھر آپ اپنے آگے روانہ ہو گئے. نبی علیہ السلام جب غزوے سے واپس تشریف لائے تو وہ عورت نا اسی مقام پر آپ کا انتظار کر رہی تھی، بڑی خوش. اور آپ کو نا اس نے 3 بکریاں تحفے کے طور پر پیش کی. کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے دم کیا ہے تو اس کے بعد میرا بچہ اس طرح مرگی کا شکار ہوئے ہی نہیں، وہ شیطان آئے ہی نہیں دوبارہ. تو یہ میری طرف سے نا 3 بکریاں ہدیہ تحفہ قبول فرمائی. نبی علیہ السلام نے سواری جابر سے فرمایا سواری سے اترو اور 1 بکری صرف وصول کر لو، باقی 2 بکریاں سے واپس کر دو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدیہ بندہ لے سکتا ہے. وہ جو صحابی نے بھی کیا تھا. اب ادھر کون سا مسئلہ تھا جی، آپ نے کیوں قبول کی؟ یہ تو آپ نے کہا نا میں اللہ کا بندو، اللہ کے معجزہ ہے نا. یہ آپ نے دم نہیں سکھایا، یہ آپ نے اپنی یعنی کہ معجزے کا کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اخسا دفع ہو جا اے اللہ کے دشمن. تو اللہ کے رسول کا کہنا کچھ ہو رہا ہے نا، آپ یہ بھی تو سمجھے نا، ہم ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو بہرحال جی وہ بچہ مکمل تندرست ہو گیا، ماں بڑی خوش ہوئی اور اس کو پریشانیوں سے نجات مل گئی. بھائی اصل دم نہیں ہے، دم کے پیچھے نا عمل ہوتا ہے.
جتنی بڑی کوئی شخصیت ہوگی نا اتنی دم میں اثر ہوگا. ہم جیسے بے عمل لوگ کریں گے دم وہ تو ہمیں بھی رات کو آ کے پٹھا سیدھا کر دے گا. اللہ اکبر. بڑا جی اللہ تعالی ہمیں وہ اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اسماء اسم اعظم اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے سہارے جو ہے نا دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی. ایک ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وبرأ وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن اللیل والنہار ومن شر كل طارق الا طارق يطرق بخیر یا رحمان. اس دعا نے تو مجھے بڑا فائدہ دیا. میں صبح 3 بار پڑھ لیتا ہوں اور شام کو, اور یقین کرے واقعی شیاطین ہمارے میں پیچھے. اور جب ذرا سستی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں بندے کو. یہ نہ آپ سمجھے کہ وہ کوئی کوتاہی کرتے ہیں, نہ. اچھا جی, اب تیسرا معجزہ جی, اونٹ نے آپ کی بارگاہ میں فریاد کی. اونٹ نے نبی علیہ السلام نے ہر واقعے سے نکل ہی رہے تھے کہ ایک کمزور اونٹ جو ہے نا بل بلاتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں پیش ہوا, اور اپنے انداز میں ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنی دکھ بھری داستان آپ کو بیان کر رہا ہے. جب وہ اپنی داستان غم سنا چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, کیا تمہیں معلوم ہے اس اونٹ نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ چاہے تو معجزاتی طور پر آپ اونٹوں سے بھی بات کر لیا کرتے تھے جیسے سلیمان علیہ السلام. تو صحابہ کرام نے عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ مجھ سے اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مالک اسے ایک طویل لمبے عرصے سے کھیتی باڑی کرتا رہا, اپنی ضروریات پوری کرتا رہا, اب جب کہ میں یہ کمزور بیمار اور بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جابر کو حکم دیا تم اس کے ساتھ جاؤ اور اس کے مالک کو بلا کر لاؤ. تو انہوں نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اس کے مالک کو نہیں جانتا, میں کیسے بلا کر لاؤں؟ آپ نے فرمایا تم اس کے ساتھ چلے جاؤ, اونٹ اس کے ساتھ. یہ اونٹ جہاں پہنچ کر رک جائے ادھر اس کا مالک ہوگا. تو اونٹ پھرنا آگے آگے, تو جابر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. چلتے 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 ایک نا بنو خطمہ ایک مقام کا یہاں جگہ کا نام آیا, تو ایک مجلس میں پہنچ کر وہ رک گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اس اونٹ کا مالک ادھر کون ہے؟ حاضرین مجلس نے بتایا کہ اس کا مالک فلاں شخص ہے. جابر اس کے پاس پہنچے اور کہا, چلو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرما رہے ہیں. مالک کو کہا. تھوڑی دیر کے بعد اونٹ کا مالک بھی آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا, تمہارے اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم نے سالہ سال اس سے کھیتی باڑی کی خدمت لی ہے. اب جب کہ یہ کمزور اور بیمار ہو گیا ہے, اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, تو تم اسے ذبح کرنے کی فکر میں ہو. اس شخص نے عرض کیا, ہے اللہ کے رسول اونٹ نے بالکل سچ کہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, نہیں ہی تم اس کو اونٹ کو میرے ہاتھ بھیج دو, ذبح نہ کرو, میرے ہاتھ بھیج دو. تو اس نے وہ اونٹ آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنگل میں چڑھنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا. تھوڑے ہی دن گزرے تھے, وہ تندرست ہو گیا, صحت مند ہو گیا. اہل مدینہ کے انصار و مہاجرین میں سے جس کے گھریلو کام کاج کے لیے اونٹ کی ضرورت پیش آتی, آپ اس کو عاریتاً نہیں دے دے, جاؤ لے جاؤ اور اپنی ضرورت پوری کر لو. اس طرح بڑے لمبے عرصے تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی خدمت کرتا رہا.
یعنی کہ آپ نے اونٹ لے کر آڑتین جاؤ لے جاؤ اس سے خدمت لو۔ پھر نا ایک اور واقعہ نقل کیا کہ آپ سفر میں تھے نا، تو اچانک آپ نے ایک خوبصورت چڑیا کی غمزدہ آواز سنی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی اس چڑیا کے ننھے منھے بچے اپنے ہاتھوں میں لیے چلا آ رہا ہے، اور اس کی ماں صدمے سے نڈال ہو کر اس کے اوپر پرواز کر رہی ہے، اور صحابی اس کے خوبصورت بچے کو قیدی بنا کر لے کر جا رہے ہیں، اور وہ اس کی آزادی کی فریاد کر رہی تھی، اور بے قرار ہو کر صحابی کے سر پر مڈلا رہی تھی، اور صحابی رسول ننھے منھے بچے ہاتھوں میں لیے لطف اندوز ہو رہا تھا بچے کو لے کر۔ ماں اپنے بچے کی قید برداشت نہ کر سکی، اس کے اوپر ہی آ گئی، یعنی کہ مجھے بھی قید میں رکھ لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ، تم اس چڑیا کی بے قرار مامتا پر حیرت زدہ ہو رہے ہو جس کے بچے تم نے پکڑ لیے، اس نے اپنے بچوں کی محبت کے باعث تم کو تمہارے حوالے کر دیا۔ اللہ کی قسم، اس چڑیا کو اپنے بچوں سے جس قدر محبت ہے، تمہارا رب تم پر اس سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر، کیونکہ قرآن میں آ رہا ہے انت ارحم الراحمین وانت ارحم الراحمین، یا اللہ جتنے بھی دنیا میں رحم کرنے والے ہیں نا، ان میں سب سے بڑھ کر تو رحم کرنے والا۔ اس کا یہ مطلب بنتا ہے کتنے بھی رحم کرنے والے ہیں نا، اس میں سے سب سے بڑھ کر اللہ رحم کرتے ہیں بندے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے صرف ایک رحمت کا حصہ نازل کیا ہے، تو درندہ بھی اپنے بچے پر اپنا پنجہ دفاع کے لیے اس کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے وحشی درندہ، لیکن اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو فرمایا کیا حال ہوگا قیامت والے دن جب تمہارا رب 100 رحمتوں کے ساتھ بندے سے ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اس نے دنیا میں نازل کیا ہے، تو فرمایا کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی 100 رحمتوں کے ساتھ بندے سے ملے۔ بہت اللہ تعالیٰ بات جی درجات اللہ بلند کرے۔ تو پھر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا چھوڑو چڑیا کو، اس کے بچے کو چھوڑ دیا، ادھر نہیں ہے لیکن دوسری جگہ ہے۔ پھر نا نبی علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ظاہر ہوا۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم نا ایک چوڑی وادی میں نا، بہت چوڑی وادی تھی، وسیع وادی جس کے دونوں طرف پہاڑ ہوں، تو ہم چل رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلے، میں بھی ایک برتن میں وضو کا پانی لے کر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت مبارک کے مطابق قافلے سے دور جا رہے تھے، کیونکہ آپ شرم و حیا والے تھے نا، آپ اتنی دور چلے جاتے تھے کہ ناظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، تاکہ با پردہ جگہ پر اوٹ میں ہو کر قضائے حاجت کریں، مگر کوئی مناسب پردہ نہیں مل رہا تھا۔ اس دوران آپ کو نا دور وادی کے کنارے 2 درخت نظر آئے، 2 درخت، اور دونوں دور دور تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی شاخ پکڑ کر فرمایا، اے درخت، اللہ کے حکم سے میرا فرما بردار ہو جا اور میرے ساتھ چلو۔ وہ درخت جس طرح کسی اونٹ کو نہیں پکڑ کر لے کر جاتے، اسی طرح وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ جب دونوں درختوں کے درمیان پہنچے تو اسے چھوڑ دیا، وہ درخت وہیں رک گیا۔ پھر آپ دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کی ایک شاخ پکڑ کر فرمایا،
اللہ کے حکم سے میرا کہنا مانو اور میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر وہ درخت بھی نہایت فرما برداری سے آپ کے ساتھ چل دیا۔ جب آپ دوسرے درخت کے قریب پہنچے تو آپ نے دونوں درختوں کو جمع کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تم دونوں اکٹھے ہو جاؤ تاکہ پردہ ہو جائے۔ تو وہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے آپ کو پردہ میسر آ گیا، تو میں کہتے ہیں میں وہیں سے ہٹ کر دور چلا گیا تاکہ آپ میری موجودگی میں کوئی کوفت محسوس نہ کریں۔ میں بھی دور چلا گیا ادھر سے۔ تو کچھ دیر اپنے آپ سے باتیں کرتا رہا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا رہا کہ ہم باقی اللہ کے سچے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ اور میں نے کہا کیا بات ہے، درخت بھی آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، درخت بھی آپ کا کہنا مانتے ہیں۔ پھر آپ فراغت پا کر تشریف لے آئے۔ آپ کے آتے دونوں درخت بھی تن کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی اپنی جگہ واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں درخت واپس اپنی جگہ چلے۔ تو پھر فرمایا اے جابر، میں جہاں کھڑا تھا وہ جگہ تم نے دیکھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، آپ نے مجھے حکم دیا کہ دونوں درختوں میں سے ایک ایک شاخ جو ہے نا کاٹ کر لاؤ، میری اسی جگہ پر کھڑے ہو کر دائیں بائیں ایک شاخ رکھ دو۔ کہتے ہیں میں نے پھر وہ دونوں درختوں سے ایک ایک شاخ کاٹی اور لا کر نہ ادھر ایک کوئی قبر تھی ادھر میں نے گاڑ دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اس جگہ دو قبروں کے پاس گزر ہوا، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ ایک تو روایت میں نا گدھا آپ کا بدکا، ایک یہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا معجزات کا ذکر ہو رہا ہے، تو غالباً یہ اس غزوہ ذات الرقاع کا نہ واقعہ ہو، لیکن انہوں نے معجزات کے ضمن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا وہ ٹہنی جو ہے نا کھجور شاخ اس قبر کے اوپر لگائی اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر و تازہ رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے یہ ہمارے لیے بھی ہے یا آپ کا یہ معجزہ ہی تھا؟ اگر یہ معجزہ مانا جائے تو یہ آپ کے لیے خاص تھا، اور اگر معجزہ تو یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور پھر آپ نے دعا بھی کی تھی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ادھر کہ یہ آپ ہی کے لیے خاص تھی، بعد میں یہ ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے ایسا عمل کیا ہو، لیکن نہیں یہ ان کی بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نا بخاری شریف میں ایک صحابی ہیں بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے وصیت باقاعدہ کی تھی کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میری قبر پر جو ہے نا شاخ لگانا، درخت کی جو ہے نا وہ شاخ لگانا، تو وہ لگائی گئی تھی، آج بھی لگاتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کو لطیفہ سنا دوں دلچسپ، یہ جو چادر نہیں چڑھاتے سبز، ادھر سے دلیل لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاخیں بھی سبز چادر بھی سبز، تو ادھر شاخوں سے عذاب میں کمی ہو گئی، تو چادر تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارے وہ اولیاء اللہ کو کوئی عذاب ہو رہا ہے، پھر وہ ہے بھی پتھر کا بنایا ہوتا ہے تم نے، وہ تو لگ ہی نہیں سکتی، مٹی کی بناؤ تو لگے، بات ہی نہیں بنتی، سنگے مرمر کی لگائی ہوتی ہے تم نے۔ تو کل انشاءاللہ قبر کے موضوع پر ہوگا، تو آپ بھائی نا کیونکہ ایک ہی بیان ہوگا تو جلدی آ جائیں۔ فیصل بھائی کہہ رہے میں نہیں آؤں گا تو کیونکہ راستے رکاوٹ ہوگی، آپ تو آ سکتے ہیں نا، تو کل پھر ہیں ہاں جلدی آئیں، کیونکہ جو موضوع خاص ہے عرس میلہ چادریں قبر پکی قبر سب تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ آ جائیں، ذرا 9:30 بجے پہنچ جائیں، کیونکہ ہم 1 گھنٹے کا بھی ہو پونے گھنٹے کا بھی ہو، ہم نے آپ کو پتہ ہے پھر ایسے پکڑ کر نچوڑ دیتے ہیں، ان کی جو ہے نا بنیادوں کو ہم ہلا دیتے ہیں، اور ہمارا یہ رویہ رہتا ہے کہ ہم ان کے گھر کی بات کرتے ہیں، جاہلوں کی بات نہیں کرتے، بلکہ انہی کے علماء کی ہم بات کرتے ہیں۔
تو بہرحال یہ نا ٹھیک ہے مسئلہ بریدہ اصل میں نیا یہ وصیت کی تھی بخاری شریف میں ہے. اچھا حیرت کی بات ہے سعودی عرب کے علماء نے بھی فتویٰ دیا کہ یہ بدعت ہے شاخ لگانا، میں نے خود پڑھا ہے، لیکن نہیں غلطیاں انسان کو لگ جاتی ہے. اب صحابی اگر وصیت کر رہا ہے شاخ لگانے کی تو ہم اس کو بدعت کہنے کی جرات نہیں کر سکتے. ہاں فرض نہیں ہے نہ لگائیں. ہاں نہیں لگانا چاہیے. ہاں ٹھنڈک ہے. اچھا ایک اور معجزہ، بڑے معجزات کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں مبارک سے چشموں کا جاری ہونا. جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم قافلے میں واپس پہنچے تو نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا، اے جابر اعلان کر دو کہ سب لوگ وضو کریں تاکہ نماز ادا کی جائے. میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اعلان کر دیا سب لوگ وضو کر کے نماز کی تیاری کریں. اعلان ہوتے ہی صحابہ کرام حاضر ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے پانی تو ہے نہیں ادھر تو وضو کہاں سے کریں؟ تو کسی کے پاس ایک بوند بھی دستیاب نہیں. تو آپ نے حکم دیا کہ فلاں فلاں انصاری کے پاس جاؤ، دیکھو کہ شاید اس کے مشکیزے میں کچھ پانی ہو. وہ انصاری صحابی ایک مشکیزے میں پانی ٹھنڈا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا. میں ان کے پاس پہنچا، ان کے مشکیزے میں چند قطرے تھے. اگر مشکیزے کو الٹا کیا جاتا تو خشک مشکیزہ وہ قطرے ہی پی جاتا، نیچے کوئی نہیں گرنے تھے، یعنی کہ وہ بہتے بہتے نہیں سوکھ جاتا ایسے. تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ مشکیزہ میرے پاس لے آؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکیزہ جو ہے وہ پیش کیا گیا. آپ نے مشکیزہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اسے دبایا اور برکت کی دعا کی. پھر سیدنا جابر کو حکم دیا کہ جس کے پاس بڑا پیالہ ہو وہ لے کر حاضر ہو. آپ کے پاس ایک بڑا پیالہ لایا گیا. آپ نے اپنا پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا. جابر لو پکڑو اور بسم اللہ پڑھ کر مشکیزہ میرے ہاتھوں پر انڈیل دو. مشکیزے سے چند قطرے آپ کے دست مبارک پر گرے. آپ کے مقدس انگلیوں سے نا چشمہ پھوٹ پڑا اور پیالہ جو ہے نا بڑھ گیا پانی سے. تو آپ نے پھر فرمایا جابر سے اے جابر اعلان کر دو جسے پانی کی ضرورت ہو وہ پانی لے جائے. جابر بیان کرتے ہیں لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا، اپنی سواریوں کو بھی پانی پلایا، اپنی سواریوں کو بھی، اور خالی مشکیزے پانی سے بھر لیے، یعنی کہ اپنے مٹکے بھی بھر لیے، سواریوں کو بھی پانی پلایا، وضو بھی کیا، پیٹ بھر کر پانی پیا. تو میں نے لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی حاجت مند باقی ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے. اور جب کوئی ضرورت مند نہ آیا تو آپ نے اپنا دست مبارک ایسے اٹھایا اور پیالہ ابھی تک لب لب پڑا ہوا ہے. یعنی کہ وہ پیالہ کتنا ہونا ہے، اتنا سا پیالہ ہونا ہے، اونٹوں نے تک پانی پی. یعنی کہ آپ کے نا انگلیوں مبارک سے چشمے جاری ہو. سبحان. بڑا جی یہ میں نے نا آپ کو بتائی ہے کچھ یعنی کہ معجزات. انشاءاللہ کل بھی یا پیر کو انشاءاللہ بقیہ معجزات کا ہم ذکر کریں گے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔